وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں وہ قرآن کے حقیقی مومن صرف اس وقت قرار پائیں گے جب وہ قرآن کی اس تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے مکمل طور پر امن پسند بن جائے۔ ہم میں جو تشدد کی آگ ایک طرح کی جو بڑھتی رہتی ہے یا ایک ریج پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی واقعے کے تحت، ہمیں کو غصہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو کس طرح جو ہے اوور کم کریں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صبر نہیں کر رہے اینڈ گاڈ I'll manage this matter, I'll handle it, صحیح۔ تو ہم بھی شاید یہ سارا اس طرح کا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں استعمال تو صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جب بھی ایک فریق لڑائی کی آگ بھڑکانے پر آمادہ ہوتا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ پرامن تدبیر سے اس کو بجھا دے تاکہ تشدد کی آگ پھیلنے نہ پائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب ایک فریق اگر بم مارے تو دوسرا فریق جوابی بم سے اس کا مقابلہ کرے۔ خدا کی زمین پر جینے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک بم کے اوپر دوسرا بم مارا جائے، صحیح اور مطلوب طریقہ یہ ہے کہ بم کو ناکارہ کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس سیریز میں خوش آمدید۔ ہم جیسا کہ پچھلی نشست میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا امن کے بارے میں جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ آج انہی موضوعات کو مزید ہم طارق بدر صاحب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ نے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی نشست میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جس امن کی مولانا وحید الدین خان صاحب بات کرتے ہیں، کیا ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں؟ تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو کتاب ہے نا امن عالم، اس میں انہوں نے بہت سارے ڈیٹیل سے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں کہ قرآن میں امن کے حوالے سے کیا بتایا ہوا ہے۔ تو ان کی کتاب میں ایک آرٹیکل ہے قرآن ایک کتاب امن۔ اچھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بلا شبہ ایک امن کی کتاب ہے۔ اچھا۔ اس میں بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا۔ یعنی وہ تو شروع ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہر ورس کے اوپر بھی یہ آتا ہے۔ دوسرا اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی جو ٹوٹل ورسز ہیں وہ 6666 ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بمشکل 40 آیتیں ایسی ہیں جو قتال کے اوپر ہیں۔ اچھا۔ قتال جس کو جنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جہاد نہیں آتا، وہ جہد میں آتا ہے۔ تو قتال کی وہ بات کریں، وہ 40 آیتیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے 0.6%۔ پوری آیتوں کی اگر پرسنٹیج یہ 40 اگر آیتیں دیکھیں تو یہ 0.6% بنتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں وہ قرآن کے حقیقی مومن صرف اس وقت قرار پائیں گے جب وہ قرآن کی اس تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے مکمل طور پر امن پسند بن جائے۔ وہ کسی حال میں بھی تشدد کا رویہ اختیار نہ کریں۔ صحیح۔ تو ایک تو قرآن میں اس حوالے سے ذکر ہے، اور بھی ہم ورسز پڑھتے ہیں۔ ہم ذرا سیرت کے حوالے سے ایک بات دیکھنا چاہیں گے جو بہت ہی انٹرسٹنگ مولانا صاحب نے ایک ہسٹری سے کوٹ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں مکہ میں پہلی وحی اتری، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جس مشن پر مامور کیا وہ توحید کا مشن تھا۔ اس مشن کی نسبت سے مکہ میں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ موجود تھا، وہ یہ کہ جس کو اللہ کے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کے گھر کی حیثیت سے بنایا تھا، اس کو بعد کے زمانے میں عملاً شرک کا مرکز بنا دیا گیا، اور وہاں 360 بت رکھ دیے گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر 360 بت تھے۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ مولانا صاحب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کے اندر کتنے بت رکھے ہیں، وہ اسی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح، خانہ کعبہ میں وہیں پر نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسرا اس میں مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا کام یہ لے لیتے کہ پہلا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں ان بتوں کو ختم کرنا، وہ تو اس وقت پاسبل ہی نہ ہوتا، وہ تو ایک دم سے جنگ و جدل ہو جاتا، وہ تو ان کے خدا تھے سارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
یہ اسٹریٹجی نہیں بنائی اور وہ ان بتوں کو نہیں چھیڑا. صحیح. بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ 13 سال تک کعبہ میں پرامن طور پر نماز پڑھتے رہے. یعنی 13 سال تک وہ وہیں پہ موجود رہے, وہیں رہے. اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا تھا, مگر انہوں نے اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا, جبکہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے. اس طرح آپ نے اور آپ کے اصحاب نے عمرۃ الحدیبیہ, یہ 329 میں جو انہوں نے عمرہ کیا, اس موقع پر بھی کعبہ کا جب طواف کیا تو اس میں 360 بت موجود تھے. اچھا, صحیح. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا ایک مشن دیا گیا تو انہوں نے بغیر ٹکراؤ کے اپنا ایک راستہ جو ہے نا وہ نکالا. یعنی یہ ہم کیا اور کوئی پیغمبر اسلام کا کوئی اور نمونہ بھی ہم اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں ان کی سیرت سے؟ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس میں بغیر ٹکراؤ کے انہوں نے شرائط ایکسیپٹ کر کے اس مسئلے کو بھی حل کیا. ایک اور جو مولانا صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام توحید کا مشن ہے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کا پرستار بنایا جائے. لوگوں کے دل و دماغ کو اس طرح بدلا جائے کہ وہ صرف ایک اللہ سے محبت کریں. صحیح. اور صرف ایک اللہ سے خوف کریں. صرف ایک اللہ ان کا سب سے بڑا کنسرن بن جائے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں جب اسلام کا مشن ہی لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہے, سوچ کو تبدیل کرنا ہے, تو اس کے لیے تو پرامن حالات بہت ہی ضروری ہیں. اس کے بغیر تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم میں جو واقعات آئے اس میں انہوں نے اوائڈ کیا کہ جنگ کے حالات میں نہ جائیں اور امن جو ہے کسی بھی طرح سے مینٹین رہے. صحیح. اچھا, اس میں ایک جو اور جو سوال پیدا ہوتا ہے یا جو سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ اور صلح دونوں میں کسی ایک کو اختیار کرنا تو رسول اللہ ہمیشہ صلح کو اختیار کریں گے, یعنی صلح کو بہتر پریفرنس کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز بھی مولانا نے لکھی ہو کہ رسول اللہ نے, ایک تو صلح حدیبیہ کا آپ نے ذکر کیا, اگر کوئی اور بھی چیز ہو تو آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. اس میں دیکھیں مولانا صاحب نا اس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. یہ سورہ نساء کی 128 نمبر آیت ہے. اچھا. یہ ہے کہ صلح بہتر ہے یا پیس بہتر ہے یا ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ بہتر ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر فارمولا قرآن کے اندر دیا ہوا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی تشدد والا کوئی سٹیپ لینا ہی نہیں ہے, آپ نے اگریشن والا کوئی پوائنٹ لینا ہی نہیں ہے, آپ نے ٹکراؤ والا کوئی پوائنٹ لینا ہی نہیں ہے. آپ نے پہلا جو آپشن ہے وہ صلح کا ہی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اہم پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں جو تشدد کی آگ ایک طرح کی جو بڑھتی رہتی ہے یا ایک ریج پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی واقعے کے تحت, ہمیں کو غصہ آ جاتا ہے, تو پھر اس کو کس طرح جو ہے اوور کم کریں؟ دیکھیں اس میں تو یہ مولانا صاحب بار بار اس کو لکھتے ہیں کہ دنیا بنی چیلنج کی بنیاد پہ, اور یہاں انسانوں کو آزادی ہے. اور جب انسانوں کو آزادی ہے تو یہ سچویشن تو رہے گی, کسی کو غصہ آئے گا, کبھی آپ کو غصہ آئے گا, کوئی سچویشن ایسے بنے گی. تو وہ کہتے ہیں اس کو ہمیں ہر صورت میں مینیج کرنا پڑے گا. اس میں وہ صبر کے فارمولے کو بہت ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صبر بیسیکلی یہ ہے کہ اس ٹائم پر نہ ریئیکٹ کرنا. اصل تو پہلی بات اس میں یہ ہے. اور پھر آپ ٹائم گین کرتے ہیں, آپ پوری اس کی پلاننگ کرتے ہیں. اور پھر قرآن میں صبر کا 90 ٹائم صبر آیا ہے. یعنی صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ, یعنی یہ کوئی بزدلانہ ایکٹ نہیں ہے. اور صبر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. اچھا. صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا اور آپ نے پھر سوچنا ہے اس مسئلے کا کچھ حل نکالنا ہے. جب آپ پرسکون ہوں گے, آپ کو کوئی بہتر اس میں سوچ بھی آئے گی اور اس کو حل بھی کریں گے. اور اکثر تو آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو خدا کے خانے میں ڈالتے ہیں, اللہ بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں تو صبر کا سب سے بیسٹ فارمولا یہی ہے. صبر کا بیسٹ فارمولا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ
لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صبر نہیں کر رہے اینڈ گاڈ آئی ول مینیج دس میٹر آئی ول ہینڈل اٹ صحیح. تو ہم بھی شاید یہ سارا اس طرح کا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اسٹائل تو صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا اور صبر نہ کرنا اور ریئیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس کو حل کروں گا, میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انسان کی تھوڑی فطرت ہے کہ وہ فوراً سے اس مسئلے کو رزلٹ چاہتا ہے, اس کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اگر فرض کیا کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو, اس کو آپ صبر سے یا افہام و تفہیم سے یا ایک امن کا معاہدہ کر کے اس کو حل کر لیں, تو اس کے بعد بھی اگر کوئی فریق جو ہے وہ, یا خاص طور پہ مسلمان جو ہے, اس میں پھر کو فساد والا معاملہ یا کوئی نظریاتی طور پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا مولانا کا نقطہ نظر ہے کہ اس کو پھر کس طرح سے ٹیکل کیا؟ دیکھیں وہ جو بھی سچویشن ہے اس میں ہمیں ہر حالت میں امن کو مینٹین رکھنا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر پیس ہے تو ہم آپ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اگر پیس ہی ختم ہو جائے گا اور آپ لڑائی پھر تو بات ہی نہیں ہوگی نا, کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکتی. صحیح. تو ایک یہ پوائنٹ جو مولانا بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیس ایٹ اینی کاسٹ, یعنی پیس ہوگا تو کوئی کام شروع ہوگا. ایون وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں جسٹس ہوگا, انصاف ہوگا تو امن ملے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. مولانا کہتے ہیں یہ اپروچ نہیں صحیح ہے. وہ کہتے ہیں امن ہوگا تو آپ جسٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. جسٹس کیسے مل رہا ہے, اس کے طریقہ کار پہ کام ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. تو جسٹس سے امن نہیں آتا, امن قائم ہوگا تو آپ جسٹس پہ کام کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی امن کی ہر صورت فرسٹ پریفرنس ہے. کہتے ہیں کسی بھی صورت سے اس کو آپ کو مینٹین رکھنا ہے. صحیح. اچھا, ایک تو یہ, یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ چاہے مجھے جسٹس بھی حاصل کرنا ہے تو میں اس میں ٹکراؤ والے معاملے میں نہیں جاؤں, آراز کروں گا اس سے جو ہے. آراز کا بھی ہم آپ کو ایک فارمولہ اس میں بتاتے ہیں کہ مولانا کا بہت تھیوری ہے, یعنی اس میں ہم بات ہی کر لیتے ہیں کہ مولانا کا جو ایک بہت زبردست فارمولہ ہے نا, وہ کہتے ہیں آراز یعنی اوائیڈنس. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی یہ بار بار یہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ جو چیلنج ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا, اور انسانوں سے ابھی آپ نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ٹریفک میں کہیں پھنس جائیں گے. صحیح. کہیں آپ کو کوئی گاڑی آپ کی لگ جائے گی, کوئی موٹر سائیکل لگ جائے گی, کوئی بھی سچویشن ہو جائے گی. صحیح ہے نا. تو یہ سچویشنز تو ہر لمحے ہر وقت ہوتی ہیں. تو بہت سارے چیزوں کو آپ مینیج کر لیتے ہیں, مگر بہت ساری چیزوں جس کو آپ مینیج نہیں کر پاتے نا, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اوائیڈنس کا آپ نے فارمولہ لینا ہے, اوائڈ کرنا ہے, اعراض کا فارمولہ لینا ہے. یعنی کہ اس وقت اس کو ابھی آپ کسی طرح سے اوائڈ کریں, جس میں قرآن کی وہ ایک ورس بھی کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ اعراف میں 199 نمبر ورس ہے, یعنی تم نادان لوگوں سے اعراض کرو. اچھا, یعنی تم نادان, یہ تو باقاعدہ حکم ہو گیا پھر. اوائڈ کرو. یہ تو اس کی ٹون بھی یہی بتا رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے. تو اوائیڈنس کا یہ فارمولہ بیسٹ ہے. آدمی کو اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو اوائڈ کرے, یعنی اس سچویشن کو اوائڈ کرے, اور پھر جب دوبارہ کام ہو جائے سچویشن تو پھر آپ آ کے اس مسئلے کو حل کر لیں. تو مولانا لکھتے ہیں کہ اعراض کا طریقہ آدمی کو پرامن دائرے میں محدود رکھتا ہے, اور ٹکراؤ کا طریقہ اس کو فریق ثانی سے مقابلے میں متشددانہ کارروائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو موجودہ دنیا میں کوئی انسان گروہ اکیلا نہیں ہے, اس کے سوا بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مقاصد رکھتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا الگ ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بار بار ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے, اور بار بار ایک فرد اور گروہ اور دوسرے فرد اور گروہ کے درمیان کشمکش رہتی ہے. تو اس حالت میں جو بیسٹ فارمولہ ہے وہ اوائیڈنس کا ہی فارمولہ نظر آتا ہے, جو بیسٹ اور سیف فارمولہ, یعنی یہ آپ کو اس وقت بھی کسی نقصان سے بچائے گا اور آپ کو ٹائم بھی اس کے اندر آپ اس سے ٹائم بھی گین کر سکتے ہیں. تو مولانا کا یہ اعراض کے فارمولے پہ بہت ساری ایگزامپلس دیتے ہیں, اور صحیح, یعنی یہ فرد کی سطح پہ بھی اور قوم کی سطح میں بھی یہی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. گروہ یا قوم کی سطح پہ بھی یہی فارمولہ جو ہے نا وہ کام کرے گا.
ہاں ایک ہم یہ بات کرنا چاہیں گے تشدد کی آگ کو بجھانا. یہ مولانا نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں وہ سورہ مائدہ کی 24 نمبر آیت کو کوٹ کرتے ہیں, یعنی جب بھی وہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اچھا, یعنی یہ کتنا ڈائریکٹ اور اسپیسیفک ہے. یعنی یہ خدا کی سنت ہے. ہاں یعنی خدا اس میں مثلا اگر کوئی سچویشن ہو جائے, اس میں جنگ کی سچویشن ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایک فریق لڑائی کی آگ بھڑکانے پر آمادہ ہوتا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ پرامن تدبیر سے اس کو بجھا دے تاکہ تشدد کی آگ پھیلنے نہ پائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب ایک فریق اگر بم مارے تو دوسرا فریق جوابی بم سے اس کا مقابلہ کرے. خدا کی زمین پر جینے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک بم کے اوپر دوسرا بم مارا جائے. صحیح اور مطلوب طریقہ یہ ہے کہ بم کو ناکارہ کر دیا جائے. اچھا, تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو ہم ریاکشن میں آ کے ہم کام کرتے ہیں نا, وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. یعنی تشدد کی جو یہ آگ ہے, یا اس کو ہمیں بھی خدا کی طرح بجھانا ہی چاہیے, نہ کہ اور بھڑکانا چاہیے. ہاں یہ نارملی ہم کہتے ہیں اس نے ایک بم مارا ہے تو ہم نے 10 مار دیے, اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تھا تو میں نے اس کو 10 مار دیے. تو یہ فارمولہ بھی مناسب نہیں ہے. اور بعض اوقات تو بلکہ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے, خاص طور پر مسلمانوں میں یا مسلم ممالک میں, اس کو مذہبی فریضے کے طور پر انڈورس کیا جا رہا ہوتا ہے, یا اس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی مذہبی فریضہ ہے کہ اگر آپ پہ کچھ ظلم زیادتی ہوئی تو. اور یہ جو بنایا جاتا ہے وہ میرا خیال جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو جذباتی کرنے یا اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے اس طرح کے نیریٹو دیتے ہیں. نہیں تو قرآن کا ایک ہی فارمولہ ہے, وہ ہے امن کا فارمولہ, پیس کا فارمولہ, اوائیڈنس کا فارمولہ, مل جل کے رہنے کا فارمولہ. صحیح. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ہم اس سیریز میں مزید موضوعات کو طارق بدر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اسے جو ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً جو ہے امن کا پیغام پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ.